کھانا اسوہ نہیں ہے، وہ جانور بھی کھاتا ہے، لیکن بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں ان کو دیکھ کے مزہ آتا ہے، تو یہ کھانے کا جو انداز ہے اس کا نام اسوہ ہے۔ کپڑے ہر کوئی پہنتا ہے، چاہے تب بھی نہ چاہے تب بھی، لیکن خاص انداز میں پہنتے ہیں تو مزہ آتا ہے، تو اس انداز کا نام اسوہ ہے۔ تو بولتے تو ہر کوئی بولتے ہیں، لیکن جس انداز میں بعض لوگ بولتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے بولتے رہے، ٹھیک ہے، تو اس انداز کا نام اسوہ ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی سے آپ نکلیں کہ جو رسول کھاتے تھے اگر ہم چاہیں تو بھی وہ نہیں کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گرم ایریے میں رہتے تھے، ہم ٹھنڈے ایریے میں رہتے ہیں۔ رسول جو لباس پہنتے تھے وہی لباس پہن کے ہم وہاں پہ K2 میں راکا پوشی کے اوپر ادھر آپ پہنچ جائیں گے تو کلفی بن جائیں گے، آپ جو ہے مطلب 2 سانسیں بھی آپ نہیں لے پائیں گے، مر جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ٹیمپریچر الگ ہے، وہ ٹیمپریچر الگ ہے، ٹھیک ہے۔ رسول سے یعنی اسوہ پہ عمل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے رسول کھاتے تھے سیم وہی کھانا شروع کریں، جو رسول پہنتے تھے سیم وہی پہننا شروع کریں تو آپ سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے۔ بلکہ کیا ہے، رسول جس انداز میں بات کرتے تھے، بڑے سے کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹے سے کس طرح بات کرنی ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے سے سلام متروک ہو چکا ہے، اب اس میں کیا ہے، کوئی بھی ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں کیا تکلیف ہے؟ یہ اسوہ ہے رسول کا۔ اچھا، بڑے سے بات کرتے وقت، چھوٹے سے بات کرتے وقت، اپنوں سے بات کرتے وقت، بیگانوں سے بات کرتے وقت معین ہے، اب ان کو چھوڑ دیں تو ہم نے اسوہ کو چھوڑ دیں۔ اسوے سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو ہم اسوہ پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اب آئیے رسول کی یعنی یہ چیز تو کلیئر ہو گئی، اسوہ کسے کہتے ہیں، اسطورہ کسے کہتے ہیں، وہ باتیں جو رسول کی ذات سے ہم لے سکتے ہیں، وہ باتیں جو رسول کی ذات ہمیں منع کرتی ہے، خدا منع کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو کچھ رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں نا، جب یہ خدا ہے، حکم خدا ہے، رسول کی ذات کو دیکھنا ہے اور خدا کی رضا ہمیں مل جائے گی، تو اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں۔ یہاں میں رکتا ہوں، آپ میں سے کسی کو کوئی سوال، کوئی کنفیوژن، تاکہ میں پھر اگلے مرحلے میں داخل ہو جاؤں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی پلیز۔ کوئی سوال ہے؟ اے عظیم لوگوں، کوئی سوال ہے یا سو گئے ہو سب؟ کوئی سوال نہیں ہے، چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اگلا مرحلہ کیا ہے۔ جس طرح ہم اپنا ایک خاندان رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح رسول بھی ایک خاندان رکھتے تھے، ماں باپ بہن بھائی۔ جی اقرا سعید، جی کیا ہوا؟ جی بیٹا، آپ ہم سے بات کر رہی ہیں، مائک آپ کا آن ہے، کوئی سوال ہے؟ اقرا سعید، آپ کا مائک آن ہے، تو آپ کا مائک آن کیوں ہے؟ چلیں ہم تو آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہے تو آپ پوچھیں، نہیں تو یہ مائک بند کریں، آپ مائک بند کریں، پھر آپ اپنا مائک بند کریں۔ اقرا سعید، اچھا، اب ظاہر ہے اگلا مرحلہ کیا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاندان ہے، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے ہمارا سلیبس کا حصہ ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وفات تک
تمام واقعات اس کو دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے. جو مکے میں آپ رہ رہے تھے یا مدینے میں رہ رہے تھے تو اس سے ریلیٹڈ واقعات. تو آج ظاہر کچھ چیزیں یعنی شروع میں جو جنرل چیزیں تھیں وہ سم اپ ہم نے کیا، اس میں کچھ واقعات مکے کے بھی آ گئی، مدینے کی بھی آ گئی. اسی طریقے سے اب اگلا مرحلہ ظاہر ہے ہمیں نیکسٹ کلاسوں میں جو ہماری کلاس ہوں گی اس میں کلچر کو انشاءاللہ ٹچ کریں گے اور احادیث کو ہم پڑھیں گے. تو آج سیرت کے حوالے سے اب ایک کلاس تو آج ہے، ایک بعد میں ہوگی سیرت پہ. تو آج کچھ چیزیں جو ہم نے سم اپ کیا وہ اسوہ کے حوالے سے تھا. اب آئیے رسول کی ذات کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاندان ہے، ٹھیک ہے، باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، بہت. یہ کون آ گیا بیچ میں؟ یہ ذیشان نے کیا کیا؟ کوئی پریزنٹیشن؟ ذیشان علی یہ پریزنٹیشن دے رہے ہو آپ؟ یہ دیکھیں ذیشان نے اپنی پریزنٹیشن آن کی، اپنا جو ہے اسکرین ہم سے شیئر کیا. آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے؟ ہاں. یہ کیا ہوا اچانک؟ اس کو کیا اچانک یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذیشان آپ کیا کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں؟ اچھا چلیں. تو اب جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاندان ہے تو اس لحاظ سے ہمارا بھی خاندان ہے. ہماری بھی ماں ہے، ہمارے باپ، بہن، بھائی. جیسے کہ خاندان ہوتا ہے نا، جو گھر کے افراد، ایک ماں باپ کی اولاد کو خاندان کہتے ہیں. تو سیم اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاندان ہے. تو اس ضمن میں جب خاندان ہے تو آپ پیدائش سے پہلے دنیا کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے اور بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ کس کا مائک آن ہے؟ مسلسل ہوں کر رہا ہے. تو آپ اپنا مائک بند کریں. یہ معیز اچھا. جب آپ کا خاندان ہے تو اب دنیا کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہیں جسے معجزات النبوی کا نام دیا گیا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی پیشن گوئیاں ہیں. ظاہر ہے اس دور میں جو دنیا تھی اس کے اندر جو لوگ آباد تھے، جو مذاہب کے ماننے والے تھے، اب تک جو سیرت نگاروں نے جن کا ذکر کیا ہے اس میں سے چند چیزوں کا ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس لیے اشارتاً میں آگے بڑھوں گا. ہندو مت، بدھ یعنی جسے بدھ مت کہتے ہیں آج کے دور میں، یہ بھی اسلام سے پہلے کا ہے. یہودیت اسلام سے پہلے. یہ جتنے بھی مت ہیں، شنٹو مت ہے، بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، جتنے بھی مت ہیں وہ پہلے کے ہیں. لے دے کے سکھ مت اسلام کے بعد کے ہیں، باقی سب پہلے کے ہیں. اب آپ دیکھیں اس دور میں اس ایریے میں جو لوگ آباد تھے جن کا جو ہے سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے، تو اس میں سے جو ہمارے سامنے جو کتابوں کے اندر جو ہے جن کا ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں ملتا ہے، عیسائیوں کے بارے میں ملتا ہے، اور جو بت پرست ہیں ان کا ملتا ہے، اور اسی طریقے سے مشرکین کا، شرک کرنے والوں کا ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سردس ہم یہاں تک محدود رہتے ہیں. اب ان کے عقائد تھے جن چیزوں سے ظاہر ہے اس دور میں آپ یوں سمجھو لا تعداد معبود تھے. جس چیز سے ڈرتے تھے اس کی بھی پوجا ہوتی تھی، جس چیز سے خوش ہوتے تھے اس کی بھی پوجا ہوتی تھی.